بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ایک دن کوئی مہمان آ گئے، فرمایا کھانا تیار کرو۔ اتفاق سے اس دن گھر کے اندر آٹا موجود نہ تھا۔ نوکر آپ کے بیٹے کے پاس گئے کہ مجھے کچھ آٹا دے دیں جس سے میں آپ کے مہمانوں کی خاطر تواضع کر سکوں۔ اس بات کا علم آپ کو بھی تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، کہ بھی میرے گھر میں آج آٹا تو نہیں ہے، مگر فرما دیا۔ وہ آٹا رین کر کے لائے، کھانا بنایا، جب روٹیاں پک گئی سامنے آ کر رکھ دی۔ آپ نے بلایا، فرمایا گھر میں آٹا تو نہ تھا، یہ روٹیاں کہاں سے پکائیں؟ عرض کرنے لگے حضور آپ کے بیٹے کے گھر سے یہ آٹا لایا ہوں۔ فرمایا اسے اسی طرح پیک کر دو، بند کر دو، باندھ دو۔ کپڑے کے اندر باندھا گیا۔ حضور اب کیا کروں؟ فرمایا یہ روٹیاں اٹھا کر دریا میں ڈال دو اور کھڑے رہنا، دیکھنا، اس کا منظر چیک کرنا۔ وہ روٹیاں اٹھا کر وہ لے گئے ملازم، انہوں نے جا کر دریا میں ڈالی۔ مچھلیاں آئیں، آ کر اس روٹی کو سونگتی، سونگ کر چھوڑ کے چلی جاتی۔ واپس آئے پلٹ کے، عرض کی حضور مچھلیوں نے روٹیوں کو نہیں کھایا۔ فرمایا جس آٹے کو، روٹی کو مچھلی نہ کھا سکے، امام احمد بن حنبل کیسے اسے استعمال کر سکتا ہے؟ عرض کی حضور ماجرا کیا تھا؟ فرمایا یہ آٹا، یہ سارا کچھ میرے بیٹے کے اس وقت کا ہے جب وہ قاضی تھا، جب وہ جج تھا۔ میرے بیٹے نے یہ اس وقت کا کما کے رکھا ہوا تھا۔ تو فرمایا اس کے لیے اگرچہ حلال ہوگا، مگر امام احمد بن حنبل نے اپنے اوپر اس رزق کو بھی حرام کر رکھا۔ لوگوں، تقوی کی ان منزلوں کو پانے والے، جب قیامت کا دن آئے گا، کسی نے خواب میں دیکھا جنت کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے، کسی کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، کسی کو موڑ دیتے ہیں واپس چلے جاؤ۔ کسی نے پوچھا حضور یہ جو جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ انہی کی اجازت سے جنت مل جاتی ہے، انہی کی اجازت نہ ہو تو واپسی ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ پوچھا حضور اتنا مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا جب یہ دنیا میں تھے، اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے کوڑے کھائے، قیدیں، جیلیں کاٹی، اللہ کے دین پر آنچ نہیں آنے دی، اللہ کے دین کی خاطر یہ سب کچھ دنیا کے ظلم و ستم برداشت کر کے آئے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا اے امام احمد بن حنبل، دنیا کے اندر تو نے میرے دین کی خاطر تکلیفوں کو برداشت کیا، آج تجھے یہ انعام عطا کرتا ہوں، جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جا تاکہ دنیا والے بھی آ کر دیکھ سکیں جو امام احمد بن حنبل پر علماء نے فتوے لگائے کفر کے، کسی نے گمراہی کے، آج وہ بھی دیکھ سکیں جنت انہی کو نصیب ہوگی جن کو یہی اجازت دیتے رہیں گے۔ اللہ کے دین پر جو چلتے ہیں، مشکلیں آئیں، محنتیں کرنی پڑیں، برداشت کرنا ہوگا، مگر قیامت کے دن اللہ نے اس کا عظیم صلہ رکھا ہے۔ کسی نے دیکھا جنت کے اندر ایک عظیم دسترخوان بچھا ہے اور فرشتے اسے کھلا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ بشر حافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے بشر کئی دنوں تک فاقوں میں زندگی بسر کرتا رہا، میری محبت میں دنیا کو فنا کر رکھا تھا، آج تجھے یہ اعزاز عطا کرتا ہوں، میں فرشتوں کے ذریعے تجھے لقمہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہ ہوگی، اعزاز یہ ہوگا فرشتے میرے تجھے کھانا کھلائیں گے۔ لوگوں، خدا کی قربتوں کو پانے کی کوشش کریں، اللہ دور نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پوچھا گیا اللہ کریم نے فرمایا انی فإنی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ بس ہماری نہ وہ زبانیں رہی، نہ وہ دل تڑپنے والے رہے، نہ وہ وہم گمان رہا کہ خدا بھی ہے۔ خدا را اس خدا کی بندگی کو ایسے بجا لایا کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور خدا کے حضور ایسے پیش ہونے کی جستجو رکھیں کہ جب دنیا سے جائیں گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہوں جس طرح دنیا میں آئے تھے۔ دعا گو ہوں اللہ کریم
ان بزرگوں کے توسط سے طفیل اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔